محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ پہلا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں صرف کیا۔ دوسرا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں پر گنوایا۔ تیسرا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کو کہاں سے کمایا تھا اور کس چیز پر خرچ کیا۔ آخر میں علم کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ اس ماہ کی 7 تاریخ کو منعقد ہونے والے اسمبلی بجٹ اجلاس کے مدنظر اہم عہدیداروں کے ہمراہ ریاستی اسمبلی اسپیکر کوچورام سرینواس ریڈی و چیئرمین قانون ساز کونسل امین الحسن جعفری نے منعقد کیا اجلاس کا انعقاد۔ طلباء میں دینی و مسابقتی شعور بیداری کے لیے رکن اسمبلی بودھن شیخ عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کی جانب سے سیرت کوئز کا انعقاد، طلباء سے کثیر تعداد میں شرکت کی گئی۔ ہائی کورٹ جج جسٹس وجے سین ریڈی کی ضلع کو آمد و فاسٹ ٹریک سیشن کورٹ کا کیا افتتاح۔ لوک عدالت عوام کی مسائل و مقدمات کے حل کا ایک بہترین موقع۔ اس ماہ کی 12 تاریخ کو منعقد ہونے والے لوک عدالت سے عوام استفادہ حاصل کریں۔ ضلع فیملی کورٹ جج شوکت جہاں صدیقی۔ جدید میونسپل کارپوریشن دفتر کا عنقریب ریاستی وزیر KTR کے ہاتھوں ہوگا افتتاح۔ اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا، انہوں نے جدید میونسپل دفتر کا لیا جائزہ۔ قواعد پر عمل آوری اور مسافروں کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے پولیس کمشنر CP ناگراجو کی ہدایت پر شہر میں مائی آٹو ان سیف پروگرام کا انعقاد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بودھن رکن اسمبلی محمد شیخ عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر صاحبہ کی دینی و فلاحی خدمات مثالی۔ اس ماہ کی 17 تاریخ کو بودھن حلقہ اسمبلی کے طلباء کے لیے سیرت کوئز کا انعقاد کیا۔ بودھن رکن اسمبلی محمد شیخ عامر کی اہلیہ محترمہ عائشہ عامر صاحبہ جو ہر وقت بودھن کے عوام کے لیے فلاح و تعلیمی خدمات انجام دیتی آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے وقت بوقت خواتین کی تعلیمی ترقی مختلف خدمات انجام دیتے ہوئے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اسی کے تحت ان کی جانب سے سال گزشتہ کی طرز پر رواں سال بھی طلباء میں دینی شعور بیداری کے لیے اسلامی کوئز کمپٹیشن کا اہتمام اس ماہ کی 17 تاریخ کو کیا جا رہا ہے، جس میں بودھن منڈل، ایڑپلی منڈل، نوی پیٹ منڈل و رینجل منڈل کے منجملہ 24 اسکولز کے طلباء و طالبات حصہ لیں گے۔ ان مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء سے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ان مقابلوں کو کامیاب بنانے و دینی معلومات حاصل کرنے کی اپیل کی۔ بودھن کے کانسٹیٹنسی میں ہم لوگ مارچ 17 کو 17 مارچ کو سیرت کوئز کمپٹیشن رکھے ہیں، اسلامی کوئز کمپٹیشن مرحبا فنکشن ہال میں۔ ہائر اسکول کے سارے اسٹوڈنٹس کو میری ادبن گزارش ہے کہ سارے جتنے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں سارے آئیے مرحبا میں اور پارٹیسپیٹ کریے۔ لاسٹ پارٹیسپیشن کی ڈیٹ ہے 10 مارچ۔ 17 مارچ کو کوئز ہوئے گا وہاں پر اور اسی دن پرائزز بھی ڈسٹریبیوٹ ہوئیں گے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے
ہم سارے لوگ جتنے بھی بچے آ سکتے ہیں 10 مارچ کے دن لاسٹ پارٹیسپیشن ڈیٹ ہے، تو آپ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے، آپ کو دیے گئے نمبر پہ رجسٹر کروائیے۔ اس میں ایک پیمفلیٹ ہے جس میں 3 نمبر۔ پچھلے سال کی طرح ان سال بھی سیرت کوئز مقابلہ رکھا گیا ہے۔ 17 مارچ کو انشاءاللہ یہ مقابلہ رکھا گیا ہے مرحبا فنکشن ہال میں، اور ہم نے بودھن ہلکے اسمبلی کے تقریباً 24 سے زائد ہائی اسکولوں کو اس کے میٹیریل بھی تقسیم کر دیے ہیں، اور اس میں شرائط بھی دے دیے ہیں کہ ہر اسکول سے ایک ٹیم جس میں 3 بچے شامل ہوں گے، اور 10 مارچ تک جو ہمارے اس یعنی کوئز مقابلے میں آنا چاہ رہے ہیں وہ رجسٹرڈ 10 مارچ کو کرا دیں۔ مقدمات کے جلد از جلد حل کے لیے ہی لوک عدالت کا قیام، عوام مقدمات کے حل کے لیے آگے آئے اور اس ماہ کی 12 تاریخ کو منعقد ہونے والے نیشنل لوک عدالت کو کامیاب بنائے۔ ضلع فیملی کورٹ جج شوکت جہاں صدیقی عوام میں لوک عدالت کے متعلق شعور بیداری کے لیے کی گئی خصوصی گفتگو میں ڈسٹرکٹ فیملی جج شوکت جہاں صدیقی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوک عدالت ایک ایسا موقع ہے جہاں پر تعطل کا شکار مقدمات کو صرف ایک دن میں ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اہم مقصد مقدمات کا تیزی کے ساتھ حل و فریقین کو راحت پہنچانا ہے، اور اس ماہ کی 12 تاریخ کو منعقد ہونے والے لوک عدالت سے استفادہ حاصل کرنے کا انہوں نے عوام سے اپیل کی۔ اسی طرح اس لوک عدالت میں دیوانی، فوجداری و گھریلو مقدمات یعنی سول، کرمنل و فیملی مقدمات کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ غریبوں پر ظلم، امیروں پر رحم، محکمے بلدیہ بند کرے، پہلے امیروں کے گھر کا ٹیکس وصول کرے پھر غریبوں کے گھر یا دکان آئے۔ کانگریس کارپوریٹر گڑگو روہت آج شہر نظام آباد کے کانگریس بھون پر کانگریس کارپوریٹر گڑگو روہت، کانگریس ریاستی اقلیتی سیل معتمد اعلیٰ عبید بن حمدان، کانگریس قائد سید قیصر، عبود بن حمدان، معین یونس و دیگر کی موجودگی میں ایک صحافتی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے محکمہ بلدیہ کی جانب سے کیے جا رہے ایک طرفہ رویے پر برہمی کا اظہار کیا گیا اور ٹیکس عائدگی نہ کرنے پر صرف غریب عوام کے گھر و دکانات کو ہی ضبط یا مہر بند کیا جا رہا ہے، لیکن شہر کے بڑے بڑے تاجرین جنہوں نے اپنے ٹیکس سالوں سے نہیں بنے ہیں ان کو درگزر کیا جا رہا ہے اور ایسے تاجرین پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، جس پر انہوں نے سوال اٹھایا اور غریبوں کے ساتھ کیے جا رہے ظلم کو بند کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سید ذاکر، سید نواز، میران علی، واحد اطہر، عفان بن عبداللہ انصاری و دیگر موجود تھے۔ تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں یہ بلدیہ والوں سے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کے آنکھاں بند ہے، نہیں بولے تو آپ آنکھیں رکھ کے اندھے بننے کے ناٹکاں کر رہے۔ یہ جو ظلم چل رہی ہے آپ کی کہ غریب لوگوں کے اوپر جو پاورٹی لائن کے بلو ہے، نہیں بولے تو تقریباً مڈل کلاس کے ہے، وہ لوگوں کے گھروں کے اوپر جا کے آپ تالے ڈال دے رہے، ان کے دکانوں پہ جا کے سیلاں ڈال دے رہے۔ ابھی میں میرے دوست کے طرف سے ایک دیکھا، میں وارنٹ، ڈسٹریس وارنٹ بولتے ہیں اس کو، ڈسٹریس وارنٹ دیکھا میں 2018 سے 2022 تک ان لوگوں کی ٹیکس پینڈنگ ہے۔ کتنا ہے رے بابا بول کے دیکھا گیا تو 37,000 چلر پینڈنگ ہے، تو ان لوگوں کو ڈسٹریس وارنٹ دے دے رہے، ان لوگوں کے گھراں سیل کر دے رہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، نیشنل ہوٹل ہے، بہت بڑے بزنس مین کی ہوٹل ہے، ہر کوئی نظام آباد میں پہچان تھا۔ تقریباً 2008 سے 2022 تک ان لوگوں کی پراپرٹی ٹیکس پینڈنگ ہے۔ کتنا ہے؟ 3 کروڑ کے اوپر پراپرٹی ٹیکس پینڈنگ ہوٹل ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوٹل، اتنا بڑا کاروبار، اس کا تقریباً 10 سال کے اوپر ہو رہا، 5 کروڑ کے اوپر پراپرٹی ٹیکس پینڈنگ ہے۔ ہاتھوں کو چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ یہ بڑے لوگوں کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہے آپ کی، آپ لوگوں سے نہیں ہوتا تو سیدھا آپ اپنی جاب سے ریزائن کر دو، آپ بول دو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا یہ بڑے لوگوں کا سے ٹیکس وصول کرنا بول کے آپ بول دیجئے۔ کانگریس پارٹی جب بھی حکومت میں آئے گی انشاءاللہ ان لوگوں کو جھکا کے مار کے بروبر ان کے پاس سے ٹیکس وصول کریں گے۔ آپ بلدیہ کے نمائندے ہیں، آپ کو عوام جتا کر لائی ہے، تو آپ اس پہ کچھ مہلت دیجئے۔ عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہ ٹیکس کہاں سے بنیں گے؟ یہ حکومت کی زیادتی ہو رہی ہے۔ حکومت کے پاس خزانہ نہیں ہے تو پبلک کو لوٹیں گے کیا وہ؟ ہم انہیں جگانا چاہتے ہیں کہ عوام کو آپ آگے آ کر ہیلپ کیجئے،
وہ لوگ انسٹالمنٹ پہ بننا چاہ رہے تو ان کو ایسی مہلت دلوائیے. آپ کلکٹر صاحب سے بات کریے, آپ چاہے بلدیہ کے کمشنر صاحب سے بات کریے کہ آپ کا کام نہیں بنتا, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ڈویژن نمبر 33 مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد مستحسن کی بیلوس و بے باک کارکردگی پر ڈویژن کے عوام کی جانب سے دی گئی تہنیت و ان کی خدمات کی گئی ستائش. شہر نظام آباد کے بلدی ڈویژن نمبر 33 کھوجو کالونی اسلام پورے میں جاری ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر ڈویژن کی مقامی عوام کی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد مستحسن کی جانب سے کی جا رہی علاقے کی ترقی پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور گزشتہ کئی سالوں سے تعطل کا شکار جو کام تھے اور ان کی جانب سے بررفتاری کے ساتھ مکمل کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر رضوان بن عبداللہ جو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا شاخ نظام آباد معتمد اعلیٰ ہے, انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد مستحسن کی بیلوس و بے باک کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا. رضوان بن عبداللہ بات کر رہا ہوں ڈویژن سے. ہمارے کارپوریٹر صاحب مستحسن صاحب بہت اچھے کام کرا رہے. پچھلے کئی عرصے سے یہ علاقہ بہت مشکلوں میں پانیوں میں مبتلا تھا. آج وہ پورے سہولت پورے کر رہے, ہر طریقے کے شعبے میں کام آ کے بہت محلے کو ترقی کرا رہے. ان کا شکریہ. اور میں آگے بھی ایسی اچھا محلے کو خوبصورت بنائے اور دیکھ کے بھی آدمی خوش ہو جائے. اور جتنی صفائی ہے اتنی صفائی سے آدمیوں کے جو بیماریاں ہیں اور کوئی ایسی گندی وہ ہے وہ سب بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے. اور محلہ ماشاءاللہ بہت چمک رہا ہے. کام بہت بڑے کام چل رہے ہیں. بہت روڈیں بن رہے ہیں, نالیاں بن رہے ہیں. جناب محمد مستحسن صاحب کارپوریٹر وارڈ نمبر 33, ماشاءاللہ کئی سالوں سے کام بند تھا اور بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی بارش وغیرہ کے اندر, لیکن ماشاءاللہ جناب مستحسن صاحب اپنی سرپرستی میں ماشاءاللہ سی سی روڈ کا بھی کام شروع ہونے والا ہے اور نالی وغیرہ کا بھی کام شروع ہو رہا ہے. ہم ان کی خدمات کو سراہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے. شہر نظام آباد کے مشہور و معروف سیاسی, سماجی, فلاحی و مذہبی شخصیت TRS اسٹیٹ سیکریٹری طارق انصاری کی یوم پیدائش کے موقع پر ریاست کے مختلف قائدین کی جانب سے دی گئی مبارکباد. ان کی کارکردگی پر ایک نظر. شہر نظام آباد کے مشہور و معروف TRS قائد و سماجی خدمت گزار طارق انصاری جو گزشتہ 2001 سے TRS سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنی فلاحی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں. اس دوران انہوں نے TRS پولیٹ بیورو ممبر, ڈسٹرکٹ جوائنٹ کنوینر, TRS ضلع اقلیتی سیل صدر, وہ اب TRS اسٹیٹ سیکریٹری کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ ایک پرمتاثر شخصیت کے مالک ہے اور اپنے اندر کافی قابلیت چھپائے ہوئے ہیں. وہ گزشتہ کئی سالوں سے بیلوس انداز میں اپنی سماجی فلاحی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی تعلیمی اداروں میں بھی بلا لحاظ مذہب و ملت طلباء کی مدد کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی مدد بھی کرتے ہوئے, جس کے سبب ان کو جاننے و چاہنے والوں کی ضلع بھر میں ایک بڑی تعداد موجود ہے. اور ان کی یوم پیدائش پر بڑی تعداد میں عوام نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل میں مزید کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. گریراج گورنمنٹ کالج نظام آباد میں پولیٹیکل سائنس اردو میڈیم گیسٹ لیکچرر کے لیے درخواستیں مطلوب. پرنسپل گریراج کالج نظام آباد ڈاکٹر ای لکشمی نارائن نے اپنے جاری کردہ ایک پریس نوٹ میں بتایا کہ گریراج ڈگری کالج اردو میڈیم میں پولیٹیکل سائنس گیسٹ لیکچرر کی مخلوعہ جائیداد کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. متعلقہ مضمون میں PG 55% نشانات کے ساتھ کامیاب ہونے والے اہل PhD نیٹ سیٹ امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی. امیدوار 7 مارچ 2022 کو شام 5 بجے اپنے انسداد کی نقل کے ساتھ درخواست صدر شعبہ اردو عبدالرحمان کے پاس جمع کروائیں. مزید تفصیلات کے لیے کالج کے اوقات کار میں 9490100030 پر رابطہ پیدا کریں. انٹرویو کی اطلاع اہل امیدواروں کو بذریعہ فون دی جائے گی. اس ماہ کی 7 تاریخ سے شروع ہونے والے قانون ساز کونسل بجٹ اجلاس کے پیش نظر ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے قبل از وقت دیگر اعلیٰ عہدیداران کے اجلاس منعقد کرتے ہوئے دیگر امور پر کیا تبادلہ خیال. ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے اس ماہ کی 7 تاریخ سے ریاست میں شروع ہونے والے بجٹ کے پیش نظر قانون ساز کونسل کے پروٹیم چیئرمین سید امین الحسن جعفری و دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا, جس میں گورنمنٹ چیف ویپ ڈی ونے بھاسکر, لیجسلیٹو
सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु ने शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर पोचराम ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 7 तारीख से रियासत की दूसरी मुकन्ना 8वां सेशन कानून साज काउंसिल के 18वां सेशन पर मबनी इजलास शुरू होने का इजहार करते हुए गुज़िश्ता मुनक़्क़िदा इजलास में मदद फराहम करने वाले ओहदेदारों को शुक्रिया अदा किया और गुज़िश्ता मुनक़्क़िदा इजलास में तातुल का शिकार सवालात को फौरी तौर पर जवाब देने की ताकीद की। इसी तरह से कोरोना वबा में कमी आने के बाद भी एहतियाती तदाबीर पर अमलावरी करने का इजहार किया। वेलपुर मंडल के रायतु वेदिका भवन में आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन के हाथों मुस्तहिकीन को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों के अलावा सीएमआरएफ पर मबनी चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ रायतु वेदिका भवन में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन के हाथों मुस्तहिकीन को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों के अलावा सीएमआरएफ चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मोपाल मंडल के एमपीटीसी व मुकामी सरपंचों की जानिब से आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने कहा कि कल यौम आलमी ख़वातीन के पेश नज़र सीएम केसीआर की तस्वीर को राखी बांध का आशा वर्कर्स, म्यूनसिपलिटी मुलाजमीन व आंगनवाड़ी टीचर्स को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाने का इजहार किया। వీళ్ళందరూ చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఒక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బాజిరెడ్డి గౌడ్ అనే వ్యక్తి టీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ కేసీఆర్ గారు ద్వారా తీసుకొని రెండోసారి దగ్గరకు వచ్చి మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో రెండోసారి ఎమ్మెల్యే మళ్ళీ కేసీఆర్ దయ వల్ల రాష్ట్ర ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అయ్యి ఎన్నిసార్లు ప్రాంతానికి వచ్చింది మీ అందరూ చూసినారు. చాలా సమయం గడుస్తాము. ఎప్పుడు వచ్చినా ఒకటి చేతులు వస్తలేదు. ఏదో ఒక చెట్లు ఇస్తున్నాము, ₹1,00,000 ఇస్తున్నామా, సీఎం రిపోర్ట్ ఇస్తున్నామా, ఇంకేదో ఇస్తున్నామా, అన్న వచ్చిండు మా ఇంటికి చెల్లేమనుకుంటానంటే ఏదో కట్టం తెచ్చిండు మా అన్న అనుకుంటాడు. అదేవిధంగా నేను కూడా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాకు కూడా మా అన్న కేసీఆర్ గారు నేను చెల్లెల దగ్గర పోతున్నాను, అక్క దగ్గర పోతున్నాను కాబట్టి మళ్ళా బిడ్డల పెళ్లి కోసం మనము हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मुतवाज़न ग़िज़ा को हामिला ख़वातीन तक पहुँचाने में आंगनवाड़ी टीचर्स की फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़्क़िदा बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में हामिला ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मुतवाज़न ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाने में आंगनवाड़ी टीचर्स की खिदमात को काबिल सताइश करार देते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती वज़ीर KTR के अहकामात के मुताबिक 3 रोज़ा यौम आलमी ख़वातीन को शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम करते हुए ख़वातीन को साड़ियों की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर मियां नीतू किरण ने कहा कि अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के सबब जिले में तेजी के साथ तरक्याती काम अंजाम देने का इजहार किया। మార్చి 8వ తేదీ వస్తుందని మనందరికీ తెలుసు. దాని సందర్భంగా ఒక 3 రోజులు మనం ఈ ఉత్సవాలను జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక నెల నుంచి మేము సన్నాహాలు చేసుకుంటూ మా సోదరిమణులకు ఒక చిరు కానుక ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి కానుక ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నెల కింద మేము చీరలు ఆర్డర్ చేసి మంచి ఒక బాక్స్ ఆర్డర్ చేసి ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి మరి ఈరోజు మేము మీ ముందు నిలబడ్డాం. ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు విచ్చేసినటువంటి నగర మేయర్ నీతూ కిరణ్ గారు, మాజీ మేయర్ సుజాత గారు, महिला कारपोरेटर माजी आइंदा तालीमी साल 2022-23 में भी इंजीनियरिंग की क्लासेस ताख़िर से शुरू होने वाले हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर के तुलबा के लिए 10 अक्टूबर से और इंटेंशन का आगाज होगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई, तभी से नए तालीमी साल का आगाज होगा। AICTE
TE کے تعلیمی کیلنڈر کو حال ہی میں سپریم کورٹ نے منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب سے 10 جولائی تک کالجز کو منظوری دی جائے گی۔ اپیل کرنے والوں کی مسائل کی 30 جولائی تک یکسوئی ہوگی۔ 31 اگست تک متعلقہ یونیورسٹیز کی جانب سے الحاق اپلیکیشن دی جائے گی۔ قدیم طلباء کے لیے 15 سپٹمبر سے کلاسز کا آغاز ہوگا۔ اندرون 10 اکتوبر فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے اورینٹیشن پروگرامز کا آغاز کیا جائے گا اور 25 اکتوبر سے قبل کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر میئر نیتو کرن نے میونسپل چیمبر میں ملازمین و آنگن واڑی آشا ورکرز کو شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے ان کی خدمات کو قابل فراموش قرار دیا۔ نظام آباد میئر نیتو کرن نے میونسپل دفتر میں واقع میئر چیمبر میں آج یوم عالمی خواتین کے پیش نظر میونسپل ملازمین و خاتون ملازمین اور آنگن واڑی و آشا ورکرز کو شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں تمام شعبوں میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ترقی کی راہ پر گامزن ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں TRS قائدین، کارپوریٹرز و دیگر نے شرکت کی۔ జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మనము ఒక 4 రోజుల ముందు నుంచే కార్యక్రమాలు చేసుకుంటాం। పోయినసారి కూడా చిన్నగా నేను చేయడం జరిగింది, ఏదో మాకు తగ్గట్టుగా చిన్నగా చేయాలని చెప్పేసి అన్ని దాంట్లో నుంచి కూడా آٹو میں سفر کرنے والے مسافروں کے تحفظ کے لیے مائی آٹو ان سیف پروگرام کا کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے آغاز عمل میں۔ ضلع نظام آباد کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ٹریفک پولیس کے زیر نگرانی منعقدہ مائی آٹو ان سیف میں کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 2019 میں شروع کردہ مائی آٹو ان سیف پروگرام کامیابی کے ساتھ روب عمل میں لانے کے باعث آج ACP پربھاکر راؤ کے زیر نگرانی میں قیام عمل میں لائے گئے مائی آٹو ان سیف پروگرام کا شاندار پیمانے پر آغاز عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ نظام آباد کمشنریٹ کے احاطے میں تقریباً 8000 آٹو رکشا اور 500 کیب مسافروں کو سہولت فراہم کے متعلق RTE کی جانب سے فراہم کردہ اصول و ضوابط پر عمل آوری کرنے کا اظہار کیا۔ 70,000 ٹیچرز کو انگریزی کی تربیت۔ حکومت نے آئندہ تعلیمی سال سے ریاست کی تمام سرکاری اسکولز میں 8ویں جماعت تک انگریزی میڈیم کی کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے پیش نظر ٹیچرز کو انگریزی میڈیم کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ فی الحال انگریزی میڈیم میں تعلیم فراہم کرنے والے اساتذہ کو پرائمری اسکولز میں جو پہلی تا 5ویں جماعت کے طلباء کو پڑھا رہے ہیں وہیں انہیں تربیت دی جا رہی ہے۔ پرائمری اور ہائی اسکولز میں ریاض، سائنس اور سماجی علوم پڑھانے والے ٹیچرز کو تربیت دینے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم نے جملہ 70,000 ٹیچرز کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مینٹر اور نیٹیشن پروگرام کا آج سے آغاز کیا گیا ہے جو 5 مارچ کو بھی جاری رہے گا۔ ہندوستان کے 11,33,749 طلباء بیرون ملک زیر تعلیم۔ حکومت ہند اور دیگر کئی اداروں کا بیرون ملک طلباء کی تعداد پر توجہ۔ دنیا بھر میں ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 11,33,749 طلباء مختلف ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ روس یوکرین جنگ اور ہندوستانی طلباء کے یوکرین میں پھنسے رہنے کے بعد حکومت ہند کے علاوہ کئی اداروں نے بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے طلباء کی تعداد پر توجہ دینے کا سلسلہ شروع کیا، جس پر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی حیرت انگیز ہے، کیونکہ 1 ملین سے زائد طلباء اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک قیام کیے ہوئے ہیں۔ ان میں امریکہ، چین، کینیڈا، آسٹریلیا، فلپائن کے علاوہ روس اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ کینیڈا میں سب سے زیادہ ہندوستانی طلباء مختلف جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کی تعداد 2,15,720 ہے، جبکہ 2,11,930 ہندوستانی طلباء امریکہ کی مختلف ریاستوں میں موجود جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک میں سعودی عرب دوسرا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ہندوستانی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کی تعداد 80,800 ہے۔ خلیجی ممالک میں پہلے نمبر پر متحدہ عرب امارات ہے، جہاں 2,19,000 ہندوستانی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت ہند کی جانب سے جولائی 2021 کو ایوان پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کے مطابق یہ اعداد و شمار ہے، جبکہ کورونا وائرس کی تیسری لہر کے خاتمے کے بعد بڑی تعداد میں طلباء نے مختلف ممالک کو روانہ ہونا شروع کر دیا ہے۔ پڑوسی ملک چین میں 23,000 ہندوستانی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے والے ہندوستانی طلباء کی تعداد 92,000
2383 तक पहुंच चुकी है और अब भी तलबा की रवानगी का सिलसिला जारी है। रूस में 16,500 हिंदुस्तानी तलबा ज़ेरे तालीम है, जबकि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और फ्रांस में भी हिंदुस्तानी तलबा की काबिल लिहाज तादाद मौजूद है जो तालीम हासिल करें। हुकूमत इनकी वजारत खारिजा की जानिब से जारी किए जाने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 250, तुर्की में 48, ईरान में 1700, सूडान में 10 हिंदुस्तानी तलबा ज़ेरे तालीम है। जापान में तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी तलबा की तादाद 1694 है, जबकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूक्रेन में 18,000 हिंदुस्तानी तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। बरतानिया में तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी तलबा की तादाद 44,465 तक पहुँच चुकी है। बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर के अलावा मलेशिया में भी हिंदुस्तानी तलबा की काबिल लिहाज तादाद आला तालीम हासिल कर रही है और न्यूजीलैंड में तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी तलबा की तादाद 30,000 से तजाविज कर चुकी है। रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव की काविशों के सबब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फराहम करदा एम्बुलेंस सहूलत का मुदल रुकन असम्बली विठल राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निर्मल के बासर में मुनक़दा प्रोग्राम में रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव की जानिब से गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सहूलत फराहम करने के मुतालिक किए गए वादे पर 24 घंटे के अंदर फौरी तौर पर अमली जामा पहनाते हुए सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को मुकामी अवाम के लिए दस्तियाब रखने की बिना पर आज मदुल MLA विठल रेड्डी के हाथों एम्बुलेंस का आगाज अमल में लाया गया, जिस पर मुकामी अवाम रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। किसी भी मुल्क का वो कौम का दारोमदार मुल्क के तलबा व नौजवानों पर होता है। जिस तरह के तलबा व नौजवान मुल्क व कौम को हासिल होंगे, मुल्क और कौम इस जानिब ही गामजन होगा। बोधन शहर के क्रिसेंट हाई स्कूल में मुनक़दा वर्कशॉप से तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अंजुम का खिताब। बोधन शहर की क्रिसेंट हाई स्कूल में तलबा की तख्लीक़ी सलाहियतों को परवान चढ़ाने व वालिदैन के किरदार के मुतालिक मुनक़दा वर्कशॉप में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अंजुम ने शिरकत करते हुए कहा कि आज के मुआशरे में ख़ानदानी हालात और समाज में काफ़ी हद तक तब्दीली देखी जा रही है। इसीलिए बच्चों के सरपरस्त अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत तलबा को मियारी तालीम से आरास्ता करने के अलावा इनमें पाए जाने वाली पोशीदा सलाहियतों से वाकिफियत करवाने के साथ साथ मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त इन पर कड़ी नजर रखने का इजहार करते हुए बताया कि तलबा स्कूल में मौजूद रहते हैं तो असातिज़ा साहिबीन जिम्मेदार होते हैं, लेकिन स्कूल से घर आने के बाद माँ बाप अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए बेहतर मुस्तकबिल के ताल्लुक से जहन साजी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल मीर जावेद अली, असातिज़ा साहिबीन, तलबा व इनके वालिदैन ने शिरकत की। अबू हुरैरा इसके रावी हैं, उसका मफ़हूम बता रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब इंसान की मौत के बाद 3 चीज़ों का सवाब जारिया हमेशा के लिए चलता रहता है, उसकी मौत के बाद भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं हम, लेकिन रिकलेक्शन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से कह रहे हैं कि वो कौन सी है? 3 चीज़ें। माल जो अल्लाह की राह में खर्च किया गया हो, जो अल्लाह की राह में खर्च किया गया, जो जिस माल के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो माल अगर सही रास्ते पर हमने खर्च किया तो वो माल हमारे लिए सवाब जारिया होगा। और दूसरा क्या है? वो इल्म जो हमने सीखा है तो दूसरों तक पहुंचाना है। जो भी हमने सीखा है यहाँ पर वो क्या है? अल्लाह की राह में, मतलब नेक काम के लिए आप समझ सकते हैं, तो वो इल्म है। और उसके बाद 3rd लेवल पे आप ले सकते हैं कि वो औलाद है जो हमारे बाद हमारे लिए सबका जारिया बनने वाली है। वो नेक औलाद है जो हमारे बाद भी दीन के लिए और दुनिया के लिए काम करे। तीनों चीज़ों में अगर हम गौर करें तो माल क्या है? अल्लाह की अता है, इसको अल्लाह ताला देने वाला है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से भीमगढ़ म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता की तहनीती तकरीब का इनेकाद। नौ मुंतखब चेयरपर्सन भीमगढ़ म्यूनसिपल कन्हे प्रेमलता और के सुरेंद्र नुमाइंदा चेयरमैन के एजाज में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से बाबूपुर कम्युनिटी हॉल में एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें उर्दू सहाफ़ियों ने बकसरत गुलपोशी और शालपोशी की, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन शरीक हुए। इस मौके पर साबिक़ सदर अंजुमन मुश्ताक हुसैन असलम कागजी ने खिताब करते हुए कहा कि नौ मुंतखब चेयरमैन से बहुत से तौक़ात
वाबस्ता है और इन्होंने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने खिताब करते हुए कहा कि चेयरपर्सन के प्रेमलता और इनके शौहर के सुरेंद्र को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में भीमगल की मज़ीद तरक्की पजीर होने की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल वाहिद अमीरुल मुकामी जमात इस्लामी ने खिताब करते हुए कहा कि नौमुंतखब चेयरपर्सन हरकियाती क़ियादत से अवाम के मसाइल के हल की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर इन्होंने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर के प्रेमलता चेयरपर्सन और के सुरेंद्र नुमाइंदा चेयरमैन ने उर्दू सहाफ़ियों की ये एजाजी तहनीती प्रोग्राम की सताइश करते हुए कहा कि ये मेरा एजाज है और इन्होंने तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी समाजी कायदीन मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद अब्दुल मोइज जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद सरजिल बाबापुर MPTC मोहम्मद अब्दुल रहमान खायद TRS मोहम्मद अब्दुल वहीद अमीरुल मुकामी जमात इस्लामी मोहम्मद अब्दुल खदीर जमात इस्लामी मोहम्मद कलीम भाई व दीगर मौजूद। इस प्रोग्राम की कार्रवाई मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर नायब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने चलाई और इस प्रोग्राम का आगाज हाफिज रियाज अहमद की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर के प्रेमलता और के सुरेंद्र को अब्दुल मुखीर RTI चैनल मोहम्मद अब्दुल शकील नुमाइंदा महवर मोहम्मद अब्दुल रहमान नुमाइंदा मुनसिफ मोहम्मद अखिल नुमाइंदा रोशन TV K6 TV और अब्दुल मसूद नुमाइंदा रहनुमाए दक्कन ने शाल पोशी गुलपोशी की। मोहम्मद अब्दुल शकील नुमाइंदा महवर के शुक्रिया पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। కోఆర్డినేషన్ చేసుకుని వర్క్ చేసినాం. మరి ఇప్పుడు కూడా మనం ఏ అవసరానికి అయినా దేనికి అయినా మీ అందరూ ఎప్పుడు కూడా ఏ అవసరం రీతి అయినా మీరందరూ ఫోన్ చేసి అయినా సరే అవసరం ఒకవేళ ఫోన్ లేకపోతే ఫోన్ చేసుకుందాం మనం లేకపోతే निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए ज़ेरे तामीर बल्दिया म्यूनसिपल दफ्तर का लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों व कॉन्ट्रैक्टर के हमरा शहर का दौरा करते हुए ज़ेरे तामीर जदीद म्यूनसिपल दफ्तर का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए फिलफुर मुकम्मल करने के ताल्लुक से अहकामात जारी करते हुए कहा कि अनकरीब रियासती वजीर KTR के हाथों से म्यूनसिपल दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण TRS कॉर्पोरेटर्स कायदीन और म्यूनसिपल महकमे के ओहदेदारान मौजूद थे। रियासत के हाई कोर्ट जज जस्टिस B विजय सेन रेड्डी के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने के पेश नज़र जिले के आला ओहदेदारान की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल किया गया। जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के इफ्तिताही प्रोग्राम में हाई कोर्ट जज जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने की बिना पर जिले जज K सुनीता, कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू, एडिशनल कलेक्टर्स चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा व दीगर आला ओहदेदारान व एडवोकेट और बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियां। इस माह की 7 तारीख को मुनाकिद होने वाले असम्बली बजट इजलास के मद्देनजर अहम ओहदेदारों के हमरा रियासती असम्बली स्पीकर कोचूराम श्रीनिवास रेड्डी व चेयरमैन कानून साज कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने मुनाकिद किया इजलास का इनेकाद। तलबा में दीनी व मुसाबिकती शौर बेदारी के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की जानिब से सीरत क्विज का इनेकाद। तलबा से कसीर तादाद में शिरकत की गई। हाई कोर्ट जज जस्टिस विजय सेन रेड्डी की जिले को आमद व फास्ट ट्रैक स्टेशन कोर्ट का किया इफ्तिताह। लोक अदालत अवाम की मिसाल व मुकदमात के हल का एक बेहतरीन मौका। इस माह की 12 तारीख को मुनक़िद होने वाले लोक अदालत से अवाम इस्तिफादा हासिल करें। जिले फैमिली कोर्ट जज शौकत जहां सिद्दीकी। जदीद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर का अनकरीब रियासती वजीर KTR के हाथों होगा इफ्तिताह। अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता इन्होंने जदीद म्यूनसिपल दफ्तर का लिया जायजा।
क़वाइद पर अमल आवारी और मुसाफिरों को हिफाजत फराहम करने के लिए पुलिस कमिश्नर CP नागराजू की हिदायत पर शहर में माई ऑटो इन सेफ प्रोग्राम का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे।